اور آپ اس کو کوئی ایسا سبق دے سکتے ہیں جو وہ زندگی بھر یاد رکھے گا اور اس کے ذہن سے نہیں نکلے گا. ہم میں سے بہت سارے والدین ہیں اور ہم اپنے بچوں سے بہت ساری ایسی باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ وہ زندگی بھر یاد رکھیں, لیکن بچے ہمارے ایک کان سے ڈالتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. تو ان کو ٹھہرانے کا جو حل ہے, جو جادو ہے, جو میجک ہے, وہ آپ کے پاس ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی پہلی سپر پاور ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ آپ میں سے کئی لوگوں نے ٹریول کیا ہوگا اور لنڈن اگر آپ جائیں تو وہاں پہ ایک اپارٹمنٹ ہے 221 بیکر اسٹریٹ, اور 221 بیکر اسٹریٹ جو ہے وہ شرلاک ہومز کا اپارٹمنٹ ہے. اور شرلاک ہومز آپ کو پتہ ہے کہ فکشن کا ایک کلاسک ہے, سر آرتھر کونن ڈوائل نے لکھا تھا, اور اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ لوگ آج بھی 221 بیکر اسٹریٹ چوک در چوک جاتے ہیں. وہاں پہ شرلاک ہومز کا میوزیم ہے, حالانکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں, یہ سب فسانہ ہے, لیکن وہ اتنا طاقتور فسانہ ہے کہ وہ حقیقت سے زیادہ طاقتور ہو گیا. تو دوسری سپر پاور آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ایک میک بلیف ورلڈ بنا سکتے ہیں. آپ ایک ایسی چیز بنا سکتے ہیں جو دنیا میں نہیں ایگزسٹ کرتی, لیکن اس کی طاقت حقیقت سے زیادہ ہوگی. تو یہ بھی سپر پاور جو آپ کا چلڈرن کے فکشن رائٹرز ہیں ان کے پاس ہے. اور تیسری اور سب سے اہم سپر پاور یہ ہے کہ آپ مستقبل کا حال جانتے ہیں. اور آپ مستقبل کا حال اس لیے جانتے ہیں کیونکہ آپ مستقبل بناتے ہیں. آپ کی کتابیں جو ہیں وہ بچوں کو یہ بتاتی ہیں کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں, اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ کس طرح کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. کیونکہ جو دنیا آپ اپنی کتابوں میں, اپنی کہانیوں میں, اپنی تحریروں میں بناتے ہیں, وہ اس دنیا کو بنانے میں آنے والے سالوں میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, اور آپ جانتے یا نہ جانتے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بہت ساری کہانیاں اخباروں میں, رسالوں میں, میگزینز میں پڑھتے ہیں جہاں پر چاہے وہ کسی بھی ٹائم زون میں لکھی گئی ہوں, چاہے وہ شہزادوں اور جنوں کی ہوں, چاہے وہ آج کل کی ہوں, تو جنرلی ایک کہانی کا پلاٹ ہوتا ہے جس کے اندر ایک ہیرو ہوتا ہے اور ایک ولن ہوتا ہے, اور چاہے وہ جن ہو, چاہے وہ کوئی شیطانی طاقت ہو, اور ایک طرف وہ ہوگا اور وہ کوشش کرتا ہے, اور آخر میں بہت زیادہ تر کہانیوں میں جو آپ کا ہیرو ہے, جو سچ ہے, اس کی جیت ہوتی ہے. اور یہ وہ بلیف ہے جو ہم اپنے بچوں میں انگرین کرتے ہیں ڈراپ بائی ڈراپ, قطرہ قطرہ کر کے, کہ دنیا میں سچ کی اور حق کی جیت ہوگی. آپ سوچئے کہ اگر آپ ایسی کہانیاں لکھنے لگ جائیں جس میں ایول جیتنے لگ جائے تو ہم اپنے بچوں کو کیا سبق دے رہے ہوں گے. تو یہ جو سبق ہم دیتے ہیں یہی معاشرے کی اسٹیبلٹی کا باعث بنتا ہے. اچھا, اب اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ 3 سپر پاورز آپ کے پاس ہیں تو پھر ہم اسے کیا کام لے سکتے ہیں. تو ہم اسے ایک ایسے معاشرے کی تخلیق کر سکتے ہیں جو ہم بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے معاشرے کے جو مسئلے ہیں وہ ڈیپ روٹڈ ہیں. آج ہم بات کرتے ہیں انٹالرنس کی, ہم آج بات کرتے ہیں معاشرتی تفریق کی, ہم آج بات کرتے ہیں لسانی تفریق کی, آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہ جتنے ہمارے مسائل ہیں یہ ڈیپ روٹڈ ہیں. تو ان مسئلوں کا حل میں اور آپ آج کے جو ہم ایڈلٹس ہیں, جو بڑے ہیں, وہ تو نہیں کر سکتے, لیکن جو کل آنے والے بڑے ہیں وہ ان کا حل کریں گے. اور ان سے بات چیت کون کر رہا ہے؟ ان سے بات چیت آپ کر رہے ہیں. تو اگر آپ کی کہانیوں کے اندر ان کو ایک ایسی سوسائٹی نظر آئے گی جہاں پر طرح طرح کے لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کا یقین بڑھے گا اس معاشرے میں. میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ جو کسی معذوری کا شکار ہیں یا ڈسیبلڈ ہیں, ہمارے بچے یہ نہیں جانتے کہ ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ کسی جگہ پہ جائیں اور کوئی معذور شخص ہو تو وہ بچے کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ بھی نہیں آتی, سمپتھی بھی ہوتی ہے اور بھی ہے, لیکن وہ ان کو ایک فرد کے طور پہ ڈیل نہیں کرتے. کیا وجہ ہے؟ جب میں اپنی کہانیوں کی کتابیں کھول کے پڑھتا ہوں اس میں پکٹوریل ڈپکشنز ہوتی ہیں, مجھے تو نہیں نظر آتا کہ اس کے اندر کوئی معذور شخص بھی بیٹھا ہے, کوئی صحت مند بیٹھا ہے. تو ہم نے اس کو ڈی نارملائز کر دیا, تو اس کو نارملائز بھی آپ لوگ کریں گے. تو یہ جس طرح کا معاشرہ آپ تشکیل دینا چاہیں گے اپنی کتابوں میں,
اسی طرح کا معاشرہ وہ بچے کل کو آنے والے دنوں میں تخلیق کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑا بات ہے. اذلان صاحب نے بچوں کے حقوق کی بات کی. اگر آپ بچوں کے حقوق کس کے بارے میں ہے؟ بچوں کے حقوق کا تحفظ بچوں نے نہیں کرنا, بچوں کے حقوق کا تحفظ تو بڑوں نے کرنا ہے. اور بڑے کون ہیں؟ جو آج کے بچے ہیں. تو آج کے بچوں میں جب آپ یہ باتیں ڈالیں گے تو پھر ان کے ذہن میں کل کو آئے گا کہ یہ ہم نے کیسے ان حقوق کا تحفظ کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیوچر کی فیکٹریز ہیں اس کے معمار آپ ہیں. یہ آپ فیکٹریز بنا رہے ہیں جس میں ہمارا جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے وہ پرورش پا رہا ہے. تو آپ کے اوپر ذمہ داری اس معاشرے کی تخلیق کی بہت زیادہ ہے. اس معاشرے کو جس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب آپ کے پاس ہے. دو باتیں میں آپ کو اور اس میں عرض کرتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ ہمارے جو لٹریچر ہے, اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کا دور ہے تو ہمارے پہ مغرب کے لٹریچر کا غلبہ ہے. تو ہم اپنے بچوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ سپر ہیروز جو ہیں وہ صرف مغرب سے آ سکتے ہیں. ہمارے سپر ہیروز کہاں ہیں؟ میرے بچے جب چھوٹے تھے تو وہ کس کی بات کرتے تھے؟ وہ سپر مین کی بات کرتے تھے, بیٹ مین کی بات کرتے تھے, اور بھی بہت سارے ایسے تھے. تو ہمارے جو پاکستان کے سپر ہیروز ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے کریٹ کرنے ہیں, اور ہم نے اس لٹریچر کو آگے بھی لے کے جانا ہے. ہم نے اس پہ فلمیں بھی بنانی ہیں, اس پہ کارٹون بھی بنانے ہیں, تاکہ ہم وہ پورا ایریا خالی نہ چھوڑ دیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اکثر اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں. اسلاموفوبیا کے خلاف جنگ بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے. آپ لوگوں نے ایک ایسا لٹریچر, ایسا ادب تشکیل دینا ہے جس میں لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے, اسلام تشدد کا مذہب نہیں ہے اور تشدد کو برا سمجھتا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. لیکن میں آخر میں, اور اس کے بعد میں مرزا صاحب کی بات پہ جاتا ہوں, میں آپ کو آئنسٹائن کا ایک کال بتانا چاہتا ہوں. آئنسٹائن نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ذہین ہوں تو آپ ان کو کہانیاں سنائیں, فیری ٹیلز. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بہت ذہین ہوں تو پھر آپ ان کو بہت زیادہ کہانیاں سنائیں. تو یہی ہے راز ان کی ذہانت کا اور ان کے آگے بڑھنے کا. آپ نے مرزا صاحب جو بات چیت کی, مجھے سن کے سچ یہ ہے کہ دکھ بھی ہوا کہ اگر وہ حیثیت جو ہم اپنے باقی مصنفوں کو دیتے ہیں تو جو معاشرے کے اندر سب سے اہم کام کر رہے ہیں ان پہ کیوں ہم فوکس نہیں کر رہے. تو میں آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے بحاف پہ یقین دلاتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, ہر ممکن کوشش کریں گے. آپ کی مارچ والی جو کانفرنس ہے اس کو سپورٹ کرنے کی بھی ہر ممکن کوشش کریں گے. جو رائٹر سپورٹ فنڈ ہے اس کے اندر, آرٹسٹ سپورٹ فنڈ, اس کے اندر بھی انشاءاللہ ان کا نام ڈلوائیں گے تاکہ یہ اسے محروم نہ رہ جائیں. اور انشاءاللہ آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس لے کے جائیں گے, آپ کو ملوائیں گے تاکہ آپ اپنی گزارشات ان تک پہنچا سکیں. شکریہ.